مجلس ترحیم اصال ثواب کی برپا کی گئی ہے اور آپ تشریف لائے ہیں. خطیب خطاب کرنے، سامعین سننے، سوز خاں، مرثیہ خاں، نوحہ خاں بھی آئیں گے. یہ اہتمام جو کیا گیا ہے یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے. جیسے کہ زندگی میں اگر کسی کی یاد آ جائے تو انسان اس سے ملاقات کرنے جاتا ہے. اب بھیا اگر جو مرحوم ہو چکے ہیں اگر ہم ان سے ملاقات کرنے گئے تو ہمارا بھی تو کیا کریں؟ تو ملاقات کرنی ہے تو جائیے ان کی قبر پر جائیے، ان کی قبروں کی زیارت کریں. اگر کچھ بھیجنا ہے، کچھ تحفے تحائف بھیجنا ہے تو ان کے لیے سورہ فاتحہ بھیجیے جی، مجلس اعضا برپا کیجیے، ذکر آل محمد کیجیے. اتنا مقدس ذکر ہے کہ ذکر آپ کریں گے فائدہ زندہ بھی اٹھائے گا اور مردہ بھی اٹھائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو نعمتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ خوش نصیبی آپ کی ہماری ہے کہ ہمیں وابستہ رکھا اللہ نے. میں نے کہا نا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت محمد والے محمد. ہم سے اللہ نے ہمیں ہی ایسے گھرانے میں پیدا کیا، ایسے ماں باپ، ایسے خاندان کہ جہاں بچپن ہی سے فرش ازا اصال ثواب کا سلسلہ، مرحوموں کو یاد کرنے کا سلسلہ ہے جی. کئی روایتیں ملتی ہیں کہ مرحوموں کو بھلا نہ کرو، بھلایا نہ کرو، ورنہ تم مرو گے تمہیں بھی لوگ بھلا دیں گے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اگر لوگ ہمیں یاد کریں تو اپنے مرحوموں کو یاد کیا کرو. مکافات عمل زندگی ہے. آج آپ کسی مرحوم کے اصال ثواب کے لیے تشریف فرما ہے، کل کو آپ چلے جائیں گے، مسجد امام بھار کا یہی ہوگا، لوگ آپ کے لیے اصال ثواب کروائیں گے جی. اب اسی دوران گفتگو میں ایک بات یاد آ گئی کہ جو آگ کے والدین ہیں، جو ماں باپ جو آگ کر دیتے ہیں جن بچوں کو. ایک بچے نے پوچھا مولانا یہ بتائیے ماں باپ جو ہیں اپنے اولاد کو آگ کیسے کرتے ہیں؟ عین الزبا آگ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی کچھ لکھ کے دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، کچھ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں ہم نے آگ کر دیا. کیسے آگ کرتے ہیں جی؟ آگ کیسے کرتے ہیں؟ تم ان کو اتنا تنگ نہ کرو، اتنا پریشان نہ کرو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے، تمہارے لیے بد دعا کریں. اتنا پریشان نہ کرو. اگر وہ تم سے ناراض ہیں، کون؟ تمہارے ماں باپ. مطلب یہ کہ انہوں نے تمہیں آگ کر دیا. قبلہ کیا کبھی آگ کیا ہوا واپس پلٹتا ہے؟ جی پلٹتا ہے. آگ کیا ہوا ختم بھی ہوتا ہے، آگ ختم بھی کیا جاتا ہے. اچھا اب یہ آگ کے کیا معاملات ہیں جی؟ اگر کسی نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا تو کیا ہوگا بھائی؟ آگ کا جو آگ شدہ بچہ ہے وہ جنت تو کیا روایت کہہ رہی ہے جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا، جنت دور کی بات ہے. اور جس سے والدین ناراض ہیں اللہ بھی اس سے ناراض ہے. ٹھیک ہے تو بھیا وہ کیا کریں؟ زندہ ہیں اور ماں باپ نے آگ کر دیا ہے، توجہ، تو کیا کریں گے جی؟ ان کو راضی کرائیں گے، ابا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ سے اونچی آواز سے بات کی، بدتمیزی کی آپ سے، ماں ہم نے تیرا دل دکھایا ہے جی، مجھے معاف کر دیجئے، یہی کہیں گے نا، تاکہ وہ ماں باپ آپ سے راضی ہو جائیں، مان جائیں ہیں جی. اور اب سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اور بچہ آگ شدہ ہے، اب کیا کریں؟ مولانا صاحب کیا کریں؟ ماں باپ تو مر گئے اور وہ جب تک زندہ تھے مجھ سے ناراض تھے اور انہوں نے مجھے آگ کر دیا تھا، قبلہ میں کیا کروں؟ آئیے ان کے لیے اصال ثواب کیجیے، ان کے لیے سورہ فاتحہ بھیجیے. حتیٰ کہ باپ کا حق یہ ہے اولاد پر کہ اگر باپ مقروض ہے تو بیٹا اس کے جانے کے بعد اس کا قرضہ اتارے،
قرضے میں صرف پیسہ ہی نہیں ہے بلکہ نمازیں ہیں، روزہ ہے، اگر بڑی اولاد ہے تو اس پہ واجب ہے کہ اپنے باپ کا یہ بھی قرض لٹائے، یہ بھی ادا کروائے جی۔ اب ماں باپ کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں جی۔ ماں باپ کہاں ہیں؟ مر گئے، عالم برزخ میں۔ اب یہاں سے ایک بیٹا جو آگ شدہ ہے اس نے فٹافٹ یہاں سے سورہ فاتحہ پڑھی کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچائے۔ ماں باپ عالم برزخ میں، ان تک وہ ہدیہ پہنچا، فرشتے لے کے پہنچے۔ بڑے بھائی کہاں سے؟ آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے سالے ثواب کیا، آپ کی بیٹی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ماں باپ تو ناراض تھے، لاؤ دے دو جی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، آپ نے پھر شب جمعہ پھر ایک مجلس کروا دی۔ اب تو ذکر حسین، ذکر آل محمد ہوا، اب ڈھیر سارے تحفے پہنچے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ماں باپ کسی تکلیف میں ہیں، عالم برزخ میں، اللہ حکم دے گا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے یہ ثواب بھیجا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے تم سے یہ عقاب ہٹا دیا جائے۔ آپ جب اتنا ہدیہ بھیجیں گے تو ماں باپ وہاں خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور جہاں ماں باپ خوش ہوئے وہیں آنکھ ہٹ گیا۔ ماں باپ جہاں راضی ہو گئے تو جو آنکھ ایک پرٹیکولر ایک لفظ ہے، ایک بددعا ہے، جہاں ماں باپ راضی آنکھ ختم ہو گئی جی۔ تو کیا ہوا؟ آپ کہتے اسے ہیں کہ اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو انہوں نے آپ کو آگ کر دیا، اور آگ شدہ شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جی، اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اور ماں اگر راضی، باپ راضی، تو آنکھ بھی ختم اور اللہ بھی راضی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد و آل محمد، آپ نے فرمایا خصلتان لیس فوقہما بر۔ ساتھ ساتھ بیٹھیے گا اپنی سماعتوں کو حاضر زندہ رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ زندہ تو ہیں الحمدللہ، دھڑکنیں چل رہی ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں جی، لیکن ایک زندہ جو مولا نے بھی کہا تھا، زندہ کہتے ہیں جس کا زندہ ضمیر ہو۔ ہاں چلتے مولا، یہ چلتے پھرتے مردے جا رہے ہیں۔ مولا نے پوچھا، صحابی نے پوچھا مولا یہ تو زندہ ہے؟ بولا نہیں، ان کے ضمیر مردہ ہیں، ریوڑ ہیں، ریوڑ جی۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ خصلتان لیسا فوقہما بر۔ رسول کہہ رہے ہیں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ دو خصلتیں ہیں۔ پہلی خصلت ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھیں، پہلی خصلت یہ ہے۔ اور دوسری النفع بعباد اللہ، پہلی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائیے۔ دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے اوپر کوئی نیکی ہی نہیں ہے جی۔ پہلا کیا؟ ایمان لائیے، دوسرا اللہ ہی کے بندوں کو نفع پہنچائیے۔ قبلہ یہاں اس حدیث میں اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی قید نہیں لگائیے کہ شیعہ کو پہنچائے جی، یا سنی یا شیعہ دیوبندی، حتیٰ کہ اگر ہندو ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے مطلقاً اس حدیث میں کہ اللہ کے بندے کو نفع پہنچائیے جی۔ وہ تو درجات بلند ہیں، اگر قریبی رشتہ دار، ماں باپ، وہ تو الگ، وہ تو درجہ بڑھ جائے گا، لیکن اس حدیث کا اصل کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائیے۔ شب معراج رسول مقبول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہنچے شب معراج پر، جب اللہ نے چاہا کہ اپنی آیاتوں کو نظارہ کرائے اپنے حبیب کو، تو جبرائیل ساتھ ساتھ لیے چلے جی۔ جہنم کا بھی نظارہ، جنت کا بھی نظارہ جی۔ جہنم کے قریب سے گزرے، دیکھ رہے تھے، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو دیکھیں بات میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، النفع بعباد اللہ۔ کچھ لوگ ہیں یخمشون وجوہہم باظافرہم، کچھ لوگ ہیں جہنم میں جو اپنے ہی چہرے کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں جہنم میں۔ یخمشون وجوہہم باظافرہم، کہ کچھ لوگ ہیں اپنے ہی چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ جناب رسول خدا نے پوچھا جبرائیل ان کا کیا ماجرا ہے بھائی، یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟
اس طرح عقاب میں کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پیچھے کیا سبب ہے؟ کہا رسول خدا یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ایک دوسرے لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے، وہ قیام وہ جہنم میں اپنے ہی ہاتھوں سے چہرہ نوچ رہے ہیں. عزیزو، عزت نفس بہت بڑی چیز ہے. یہاں اپنے لیے میں سوچتا ہوں کہ فلانا میری عزت کرے ہیں جی، وہ ہمیں دوسروں کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس کی بھی عزت ہونی چاہیے ہیں جی. دوسروں کی عزت اس لیے کرے تاکہ آپ کی عزت ہو. قبلہ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، مقافات عمل زندگی ہے. عزت کریں گے آپ کو اس کی جزا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں ملے گی. اس کو بے عزت کریں گے تو آپ بھی دنیا میں بے عزت ہوں گے اور آخرت میں انجام آپ کے سامنے ہے جی. تھوڑا سا آگے بڑھے. کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی، منہ سے آگ ڈال رہے ہیں اور وہی آگ نیچے سے خارج ہو رہی، نکل رہی. ہاں بھائی جبرائیل، اب ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا کیا معاملہ تھا بھائی؟ تو ان کے منہ میں آگ جا رہی ہے اور نکل رہی ہے. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھیں اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں اپنے حبیب کو، اور پورا ایک سینیریو بیان کیا ہے تاکہ آپ تک پیغام پہنچے جی کہ دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے، ان کا یہ انجام ہوگا. ابھی انشاءاللہ وقت رہا تو بیان کریں گے کہ ایک دوسرے کا حق مار لینا، فلاں پلاٹ دبوچ لینا، فلاں بلڈنگ کو قبضہ میں لے لینا، اس کا کیا معاملہ بتاؤں گا انشاءاللہ وقت رہا تو ایک الگ مرحلہ ہے. تھوڑا سا آگے بڑھے. کیا دیکھا؟ کچھ عورتیں ہیں جن کو بالوں سے پکڑ کر لٹکایا ہوا ہے اور نیچے سے آگ لگ رہی ہے. ان کا پورا جسم جلتا ہے، پھر نیا جسم تیار ہوتا ہے، پھر جلتا ہے، پھر اور بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں. ہاں بھائی جبرائیل، ان کا کیا ماجرا ہے بھائی ان کا ماجرا یہ ہے کہ یہ وہ عورتیں تھیں کہ جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھیں. میں زیادہ بہتر نہیں جانتا، اتنا میں جلوسوں میں نہیں جاتا، لیکن آپ لوگ جاتے ہیں نا جی. اور مولا حسین کا وہ جملہ کہ مرد کی غیرت کا اندازہ جناب اس کی عورتوں کے پردوں سے ہوتا ہے جی. میں نہیں جاتا. ہاں اتنا ضرور دیکھا ہے، بعض خواتین کو میں نے ٹوکا ہے جو ہمارے مدرسے میں یا دیگر جگہ یا ہمارے خاندان کی جو خواتین ہیں کیا کرتی ہیں، اسکارف پہنا، سب کچھ حجاب کر لیا اور پیچھے سے بال کو باہر نکالا. جو حجاب تھا وہ تو رہ گیا. جنہوں نے دنیا میں اپنے بالوں کی، جن خواتین نے اپنے بالوں کی نمائش کرائی ہے، ان کا یہ انجام ہوگا جی. ایسے بہت سارے واقعات شب معراج کے ہیں. اجازت ہو تو جنت کی طرف چلتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد محمد آل محمد. اگر تھکے نہیں ہیں تو بلند آواز صلوات پڑھے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد. اب مناظر ہیں جنت کی طرف. آئیے چلیں جنت. اور رسول خدا نے جنت میں ایک منظر دیکھا ہے، تو بڑے مناظر، وقت نہیں ہے، مختصر جو ایک ذہن میں لے کر آیا ہوں. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا امرأتن مؤمسہ ای زانیہ. میری حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا. رسول کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ جنت میں اور زناکار عورت. جی جبرائیل سوال، جبرائیل یہ زناکار عورت اور جنت میں اس کا کیا کام؟ ہاں جی تو زناکار عورت خاتون تھی، تو کیا کام ہے اس کا، کیا سبب ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جی یہ بدکارہ زناکارہ عورت. اللہ پھر جنت میں کیسے آئی؟ جی اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیا. کیسے کیے؟ جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بھائی کیسے ہوا کہ یہ زناکار عورت، بدکار عورت جنت میں کیا کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ ہوا اس طرح تھا، ایک جگہ سے گزر رہی تھی. جب گزر رہی تھی اس نے ایک مقام پر ایک کتے کو پیاسا دیکھا. کتے کو پیاسا دیکھا. وہ کتا جو تھا اس کی زبان باہر نکل رہی تھی
اور پیاس سے تڑپ رہا تھا. میں کہوں کہ جہاں بلب تھا، ٹھیک ہے، اور اسی کے برابر میں کنواں تھا، اور کنویں پانی نیچے تھا کہ کتا خود نہیں پی سکتا تھا. وہ پانی دیکھ بھی رہا تھا، پیاسا بھی تھا، پی بھی نہیں سکتا تھا. اس کے اس حال کو دیکھا اس خاتون نے. کتا پیاسا ہے، اور اتنا پیاسا ہے کہ اس کی حالت خراب ہے، مرنے کے دم پر ہے، اور اس کے برابر ہی میں کنواں، چونکہ پانی نیچے ہے، پی نہیں سکتا. بدکارہ عورت تھی، گناہگار عورت تھی. روایت میں ایزار، اب ایزار کا مطلب زاربند بھی ہے، ازار کا مطلب دوپٹہ بھی ہے. تو یہ ہے کہ اس نے بہرحال اپنا کپڑا اتارا، اب وہ دوپٹہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اتار کر کنویں میں ڈالا. جب وہ کپڑا جو ہے ڈوری کی شکل میں آیا، اب آس پڑوس میں کوئی ڈول بھی نہیں، کوئی مگا بھی نہیں کہ نکالے. اب اس نے کپڑا ڈالا ہے، اور کپڑا پانی میں ڈوبا، اور کپڑا جب اوپر آیا، اس نے کتے کے منہ پر اس کپڑے کو نچوڑ دیا. ایک دفعہ نچوڑا، پھر ڈالا کپڑا، پھر نکالا، پھر کتے کے منہ پہ نچوڑا، پھر ڈالا. 3-4 دفعہ یہ عالم انجام دیا. کتا پانی سے سیراب ہوا اور خوشی خوشی وہاں سے چل دیا. بس اس منظر، یہ رحم دلی قبلہ، یہ رحم دلی اس پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر کے داخل جنت کر دیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. جی میں نے تو بہت اس سے بڑی حدیث سنائی ہے نا، النفع بعباد اللہ، اللہ کے بندوں کے وہ نفع پہنچائیے. اور یہاں تو ہوتا ہے جب ایک جانور کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ جنت دے دے، اور یہی نیکی اگر اپنے برادر کے ساتھ کیا جائے، اس کا کیا اجر ہوگا عزیزان. یہی نیکی اگر برادر کے ساتھ کیا جائے. جی ایک صاحب تھے جعفریہ ہی کے، اس سے پوچھا قبلہ یہ کیا ہے؟ یوم اللک اور یوم علیک. بزرگان شاید اس جملے کو سمجھتے ہوں. ایک دن تمہارا ہے اور دوسرا دن تمہارے اوپر ہے. جی یعنی ایک دن تمہارا مطلب کیا؟ بڑا اچھا دن ہے جی، اللہ نے بڑے فراوانی دولتیں نعمتیں مجھ پر میرے پاس ہیں. لک یہ تمہارا ہے، لکا اصل ہے، لکا میں ساکن کر رہا ہوں. اور ہے کہ علیک دوسرا ہے تمہارے برخلاف، کہ وہ نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کھانا ہے، نہ گھر ہے، حالت بڑی تنگ دست ہے. تو انہوں نے مجھ سے سوال لے قبلہ جب علیک ہو تو کیا کریں؟ مجھ سے سوال کیا، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں نے پہلے کہیں پڑھا ہوا تھا. بولا قبلہ جب دن علیک ہو تو کیا کریں؟ مگر سوال غلط ہے جی، بصارت جیسے کھولیے سماعت بھی کھولیں. میں نے کہا سوال غلط ہے تمہارا. یہ نہ پوچھو کہ جب علیک ہو تو کیا کریں، یہ پوچھو جب لک ہو تو کیا کریں. جب تمہارا اپنا دن ہو تو تب مجھ سے پوچھو کیا کریں. ارے جب اللہ نعمتیں دے دے جی، جب اللہ نعمتیں دے دے، اختیارات دے دے، دولت کی فراوانی ہو جائے، رزق بھرپور آ جائے، تو اسی دوران علیک کا انتظام کر لیجئے. کہ جب دن پلٹے گا اس کا انتظام اسی دن کر لیجئے جب نعمتیں آپ کے پاس موجود ہوں. اور وقت جو ہے پلک جھپکتے پلٹتا ہے. اس ناچیز نے، اس حقیر نے ننھی سی زندگی میں نے بہت وقت پلٹتے دیکھے، بڑے بڑوں کو نیچے آتے دیکھا، اور جو نیچے تھے ان کو اوپر جاتے دیکھا. جی دنیا کی زینتیں، اولاد، مال، شہرت، دولت، گھر بار، یہی ہے نا. انشاءاللہ اس کو اختتام میں آگے انشاءاللہ بحث میں کروں گا. یہ وقت جب اچھا ہونا تو کیا کیا جائے پتہ ہے؟ جب میرے ہاں رزق آ رہا ہے، دولتیں آ رہی ہیں، تو اکیلے استفادہ نہ کریں، اکیلے نہ کھائیں، تھوڑا سا اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوچ لیں. سگا بھائی میرا کس حال میں، میری سگی بہن کس حال میں. النفع بعباد اللہ، یہاں تو میں بھائی کی بات ہے، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں. میرے گھر فراوانی ہے، میں گوشت روٹی کھا رہا ہوں، اور میرا بھائی کیا 2 دن سے کھانا نہیں پکا ہے.
میرا بیٹا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، میری بہن کی بیٹی فیس نہ دینے کی وجہ سے 2 مہینے سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جی۔ جب آپ کا دن ہے وہ اپنوں میں بانٹ کر جیئیں، ایسے ہی وقت پلٹے گا قبلہ کہ جب آپ کے بھی ایسے حالات ہو جائیں گے جی۔ جب اللہ نے آپ کو نعمتیں فراوانی دی ہے تو اس کو اپنوں میں تقسیم کریں۔ رسول مقبول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ حدیث مشہور و معروف ہے کتاب وسائل الشیعہ میں، باب میت میں، موت کے پورے اس میں یہ واقعہ بیان ہے باقاعدہ۔ رسول نے فرمایا، میں اکثر اس ممبر سے بیان کر چکا ہوں کہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم مجھ سے 2 چیزوں کا وعدہ کرو، مشہور ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرو، ان پر احسان کرو، ٹھیک ہے، چاہے زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں۔ اور دوسرا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھو، صلہ رحمی رکھو۔ اور صلہ رحمی کا الٹ کیا ہو جائے گا جی؟ قطع رحمی۔ موقع آ گیا بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے، صلی اللہ علیہ محمد و آل۔ کہا مولا میرے رشتہ دار نے، میرے تایازاد لوگوں نے ساری زمینیں ہڑپ لی، ٹھیک ہے، میرا سب چھین لیا۔ جو میرا حق تھا، جو ان کا تھا وہ تو لیا انہوں نے، جو میرا حق تھا وہی مجھے نہیں دیا۔ میرا دل نہیں چاہتا اب یہاں رہنے کا، انہوں نے میرا حق چھین لیا۔ سگا بھائی کی اولاد ایسا کہہ رہی ہے کہ میرے تایا کی اولادوں نے میرا حق چھین لیا، جو میرے دادا کی طرف سے ملا تھا میرے باپ کو، میرے باپ کا حق چھین لیا، میرا حق چھین لیا، سب ہڑپ لیا۔ پلاٹ آیا، پلاٹ ہڑپا، زمین ہڑپی، گھر کو قبضہ کیا، کاروبار کو قبضہ کیا جی۔ تو میں چھوڑ دوں ان لوگوں کو، ناتا توڑ دوں، نہیں ملوں ان سے؟ رسول کہتے نہیں، چھوڑو نہیں۔ توجہ، تو کہتے ہیں نا قبلہ فلانا تو مجھے سلام ہی نہیں کرتا، آپ کیجئے، جو آپ سے قطع تعلق ہی رکھے آپ تعلق بنائیے جی۔ وہ سلام نہیں کرتا، آپ سلام کیجئے، کیوں؟ اس کے لیے نہیں، اے صاحب عقل انسان، اپنے لیے، اس کے لیے کہاں جی، اپنے لیے جی۔ تو تعلق قطع نہیں کرنا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہے نا، کوئی بات، صبر کرو۔ چند دن گزرے، یہی شخص جو اس وقت آیا تھا نا روتا ہوا، بڑے حشاش طریقے سے مولا کے پاس آیا۔ ہاں بھائی کیسے مزاج ہے؟ مولا کیا بتاؤں، جنہوں نے ہڑپا تھا نا قبلہ سب مر گئے، سب مر گئے، نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ایک ایک کر کے سب مر گئے قبلہ۔ میری پراپرٹی تو مجھے ملی ہی ملی ہی، جو ان کی تھی وہ بھی مجھے مل گئی، کیوں؟ ان کا کوئی وارث ہی نہیں بچا، میں چچا زاد بھائی تھا، ان کا بھی مجھے مل گیا۔ میری تو ملی ہی ملی، مجھے ان کی بھی مل گئی۔ تو امام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہا جو تجھے ملا وہ تیری صلح رحمی کے وجہ سے ملا، اور جو ان سے چھینا وہ قطع رحمی کی وجہ سے چھینا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد قبلہ۔ صلہ رحمی، قطع رحمی ہے جی، تجھے جو ملا وہ صلہ رحمی۔ اتنا انہوں نے تیرے ساتھ تیرا حق مارا، پھر بھی تو نے ان سے اپنے آپ کو جدا نہیں کیا ہے جی، اور انہوں نے تیرے ساتھ کیا۔ اور ایک اور ہو رہا ہے، عین اس گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ باپ کا حق تھا، 5 بھائی ہے، کنایا کرتا ہوا چلوں گا،
اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے شاید وہاں تک بات پہنچ جائے. 5 بھائی، بہنوں کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا میں. 5 بھائی، 3 بھائی سگے ایک ماں سے اور 2 بھائی سوتیلے دوسری ماں سے. باپ کی پراپرٹی دوسرے ملک میں، 2 بھائی وہاں، 3 بھائی بلکہ وہاں اور 2 بھائی یہاں. اب باپ کی پراپرٹی پہ کیس چل رہا تھا، ٹھیک ہے، بہت بڑا باغ تھا، باغیچہ تھا، درخت تھے، زمین تھی، کیس چل رہا تھا. جب تک کیس چل رہا تھا 5 بھائیوں کو پتا تھا کہ کیس چل رہا ہے. چلتے چلتے 10 سے 15 سال گزر گئے. جب کیس یہ لوگ جیت گئے ہیں تو جو 3 بھائی ایک ساتھ تھے جس ملک میں کیس چل رہا تھا، انہوں نے آپس میں بات کی، ایک بات بتاؤ، کیس تو ہم نے کیا جی، پیسے ہم نے خرچ کیے، اب جب ہاتھ میں آئیے تو ان دونوں کو کیوں بھجوائیں؟ پتہ نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں. ان تینوں بھائی نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ کیس ہم لڑ رہے تھے، پیسہ ہم بھر رہے تھے، اب جب باپ کی پراپرٹی آئی تو ہم ان 2 کو کیوں بھجوائیں؟ وہ سب ہیں بھی دوسرے ملک میں. لہذا لوئر سے بات کر کے قانونی طور پہ بات کو کہ بھائی وہاں اب پراپرٹی کا حصہ نہیں پہنچے گا. لا، دنیاوی طور پہ تو وکیل کو راضی کرا لیا جی، اس پالنے والے کو کیسے راضی کرو گے جی؟ اب اس بھائی، ان 2 بھائیوں، بڑے شریف بھائی ہیں دونوں، نمازی پرہیزگار، ان تک خبر آئی. انہوں نے صرف اتنا پوچھا، بھیا کیا بابا کی پراپرٹی سچ میں آ گئی ہے؟ تمہیں اس سے مطلب موبائل کے ذریعے بات ہو رہی. اب کتنی آئی ہے؟ بہت آئی ہے. صرف درخت ہی بکے ہیں شاید 50-60 لاکھ کے قریب، صرف درخت بکے تو زمین کتنی ہوگی؟ بولا بھائی اگر چلیں چھوڑیں، کیا بولیں. تو ادھر ہی چھوٹے بھائی کی بیوی بیٹھی تھی. ارے بولیے نا، جوان بیٹی گھر میں ہے، کچھ تو بھیج دیں وہاں سے، اس کے دادا کا ہی نصیب سے ہے نا، اس کے دادا سے ملا ہے نا، اس کو بھیج دے تاکہ جوان بیٹی کی شادی کر دے. اب وہ چھوٹا بھائی بول ہی نہیں پایا بڑے بھائی سے کہ مجھے بھیج دیں. بڑے بھائی نے کر کے کہا تمہارا کیا مطلب بھائی، ہم نے پیسے خرچ کیے. تو دوسرا جو بھائی تھا دوسرے ملک میں، جو 2 بھائی تھے نا، اس بھائی نے کہا بھیا ایسا ہے، جتنا تمہارا خرچہ ہوا ہے اس پر کیس چلانے پر وہ ہمارے حصے سے کاٹ لو اور جو بچے ہمیں بھجوا دو. نمبر ہی بلاک کر دیا. کیا جی؟ نمبر بلاک کر دیا. دونوں بھائی کی بیویاں ان کو تنگ کر رہی ہیں، بہرحال بچے بھی تنگ کر رہے ہیں کہ ابا کیسے آپ کے بھائی ہیں، بھائی دادا نے کیا کیا ہے، یہ کیسی تربیت کی ہے. چند لمحہ گزرنا، چند دن گزرے تھے، میری آنکھوں اس ناچیز کی زندگی کا تجربہ ہے. چند دن گزرنے تھے کہ جس بھائی نے ایسا کہا تھا نا کہ ان کا کیا حق بنتا ہے، اس کا جوان بیٹا، نوجوان بیٹا، اس کی شادی ہوئے غالباً 1.5 سال ہوا ہوگا، جاب پر دوسرے شہر جاتا تھا. چند دن بعد خبر آئی کمرے میں مرا ہوا ملا. اس بوڑھے باپ نے جب ہڑپا تھا اس کا بدلہ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا کے ہوا. ابھی دوسرا بھائی بھی ہے، جو 2 بھائی دوسرے ماں سے تھے. چند دن گزرا ہے، وہ دبئی میں جاب کرتا تھا، وہاں سے آیا تھا 20 بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. چند دن گزرا، جناب والا کورونا آیا، اسی کورونا میں چل بسا. اب وہ ایک اکیلا بھائی رہ گیا ایک ماں سے، اور یہ والا بھائی اپنے ایک جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا چکا. عزیزو، نہ سوچیں جو میرا حق ہے وہ مجھے مل جائے بس. قبلہ میں نے اکثر بیان کیا، وقت نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ حالت جب احتضار ہوگا، جب روح قبض کی جائے گی جی، تو پوری زندگی 50 سال 60 سال 80 سال کا پورا مختصر سب پورا منظر آپ کے زندگی کا آپ کے سامنے خود آئے گا جب روح نکل رہی ہوگی. اور ہر انسان کو پتا ہے کہ میری روح نکلنے والی، یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بس ختم، ایکسپائری ڈیٹ آج تک کی ہے، بس یہ آ گئے، یہ مجھے لینے آ گئے، سب پتا ہوتا ہے اسے کہ اب یہ میری روح نکلے گی. تو اس وقت اس کے سامنے پورے مناظر آتے ہیں جو اس نے ریش مبارک سفید کی تھی، جہاں جہاں اپنے آپ کو صرف کیا تھا، سب سے پہلا اس کی نگاہ میں جو آئے گا وہ اس کا مال آئے گا.
جی شاید میں نے اسی ممبر سے بیان کیا. سب سے پہلے وہ یہ سوچے گا میں نے 70 سال جو گزارے ہیں اس مال کو کمانے کے لیے گزارے ہیں، اے اللہ اب تو میں روانہ، یہ جسم یہیں فلاں مٹی میں دب جائے گا، یہ روح تو وہاں جائے گی. ارے میرا گھر، پوری عمر گزار دی اس گھر کو بنانے کی. ارے میری گاڑی، پوری عمر گزار دی. ارے فلاں، بس اسی اس میں رہ جائے گا. میں کروں تو کیا کروں؟ اب میری روح یہاں سے انتقال یعنی روانہ ہو رہی ہے، اس کرائے کے جسم کو چھوڑ کر ہو رہی ہے. مال سب سے پہلے مال سے کہے گا اے مال کچھ میرے لیے کر سکتا ہے؟ میں اب جا رہا ہوں یہاں سے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا، ہر ایک میرے ساتھ بھی ہوگا. جی اے مال کچھ کر سکتا ہے؟ یقین جانے خود ہی جواب ملے گا کہ یہ مال کیا کرے گا سوائے تجھے ایک سفید کفن پہنا دے گا جی، اور 2 گز زمین دے دے گا دفنانے کے لیے. بس مال کا اختتام یہی ہو جائے گا، ایک کفن، دوسرا قبر. اب انسان پریشان، پوری عمر گزار دی بھائی کماتے کماتے، بس اتنا ہی ساتھ دے گا، ایک قبر دے دے گا، ایک کفن دے دے گا، پھر دوسری چیز کی طرف پلٹے گا. اچھا پھر وہ سب یاد بھی آئے گا، میں نے کہاں سے گھسیٹا، کہاں سے مارا، کیا کیا. پھر یہ بھی سوچے گا کاش سب حلال کماتا، کیونکہ کفن بھی حلال کا ہونا چاہیے. قبلہ وہ بڑے مسائل ہیں. خمس ادا ہونا چاہیے، قبر بھی حلال پیسے سے ہونی چاہیے. جی ہوادار کمرہ بن جائے گا. جی اب دوسری نگاہ جائے گی، کہاں جائے گی؟ پہلا مال، دوسری اولاد. اے میرے بچوں تمہارے لیے بڑی جوخم کی میں نے بیٹے، تم اتنے سے تھے، پال 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 کے جوان کر دیا. اپنی اولادوں کو ہر ماں باپ کرتے ہیں جی. اے میرے بچوں پوری زندگی جب تک حیات تھا میں، ہاتھوں میں ٹانگوں میں سکت تھی، سب تم پر نچھاور کر دی. تمہاری خوشی کے لیے تمہیں اچھے لباس پہنا دیے جی، تمہیں اچھی رہائش دے دی، اچھی غذا دے دی. تم میرا کیا کرو گے؟ کچھ تو مدد کرو. روانگی ہے میری، میں روانہ ہو رہا ہوں دنیا سے، کچھ تو میرا کرو. خود ہی جواب ملے گا. یہ بچے جو ہے نا میرے، مجھے 4 پائی پہ اٹھائیں گے اور کہاں تک لے کے جائیں گے؟ اس قبر تک. بس بابا اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. اب آپ کی قبر، آپ کا برزخ، ہم بس اتنا کریں گے کہ آپ کو کندھے پہ اٹھا کر قبر تک پہنچا دیں گے. قبلہ یہ جو بزرگ کی تصویر لگی ہے ہمارے سردار بھائی، میری آنکھوں میری ملاقات رہی ہے ان سے، حتیٰ کہ زمرد بھائی، حتیٰ کہ ایک پروفیسر ہمارے 10 سال ہو گئے اس ناچیز کو یہاں پر نماز پڑھاتے، انہی آنکھوں نے دیکھا پہلی صف ہماری خالی ہو گئی. پہلی صف جو ہماری تھی بزرگان سے خالی ہو گئی. کل ملاقات کیا ان سے، خیریت سے ہے؟ ٹھیک ہے؟ ارے فرسٹ کلاس. قبلہ آپ یہاں لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں باہر، یہ کچھ آپ کو دیتے بھی ہیں یا فری میں کرتے ہیں سب؟ میں جی کیا دیتے ہیں نا، مجھے کچھ چاہیے. یہ سوالات پوچھتے ہم جواب دے دیتے ہیں اتنی دیر تک. جی وہ پوچھنے والے ہیں، مجھے آتا ہے میں جواب دے دیتا ہوں، کبھی جلدی میں ہوتا ہوں چلا جاتا ہوں، کچھ بھی نہیں، میں نے کچھ نہیں دیتے. زمرد بھائی کی بات بتا رہا ہوں. اسی دن کہا ہے، جو سوال پوچھنے والے تھے وہ مذاق میں ہنس رہے تھے. اگلے دن جب میں آیا ہوں تو بڑا افسردہ ماحول تھا. نماز پڑھانے گیا تب بھی افسر، کسی نے بتایا نہیں مجھے. جیسے ہی جنازے کے پاس آیا نا، جنازہ پڑھانے، تب واضح ہوا یہ تو زمرد بھائی کا جنازہ ہے. سوچے میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہو. کل حشاش بشاش نماز روزانہ کے نمازی، حتیٰ کہ مسجد کی چابی اور ہر چیز ان کے انتظام ان کے ہاتھ میں ہے جی. کل میرے بارے میں ایسی بات، میرے ہمدردی کی بات کر رہے تھے، چل دیے جنازہ پڑھا دیا، ختم. اے اولاد کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ بابا قبر تک چھوڑ دیں گے. اب تیسرا جو چیز ہے نا، اس کا نام ہے اعمال. پہلا کیا تھا؟
مال، دوسرا اولاد، اور تیسرا ہے اعمال، جو صرف آپ کے اپنے اعمال ہیں، اس کے اور اس کے نہیں ہیں، یہی جائیں گے آپ کے ساتھ. جی اب نگاہ جائے گی اعمال پر. اے اعمال، تجھے بھی تو میں نے ہی انجام دیا ہے. جی تو میرا کہاں کہاں ساتھ دے گا؟ اعمال کہے گا قبلہ جہاں جہاں تک جاؤ گے وہاں وہاں تک ساتھ دوں گا. یہ میرا اعمال ہے. جہاں جہاں تک میں جاؤں گا وہاں وہاں تک میرا ساتھ دے گا. برزخ میں، محشر میں، صراط میں، فشار قبر میں، سوال و جواب میں، ہر جگہ یہ اعمال ساتھ دے گا. اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں میں تیرے ساتھ جاؤں گا. ہے جی اب میں اپنے اعمال کو دیکھوں گا. اور روایت آیت ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں. سب انسان، میں نہیں جانتا آپ کے بارے میں، آپ نہیں جانتے میرے بارے میں، لیکن میں اپنے بارے میں بہت زیادہ بہتر جانتا ہوں. یا تو میں اپنے اعمال کے بارے میں جانتا ہوں، یا تو میرا پالنے والا میرے اعمال کے بارے میں جانتا ہے، یا میرا امام. ہے جی میرے اعمال میرے سامنے ہیں. یہ ہر قدم پہ تمہارا ساتھ دیں گے. قبلہ پھر وقت ختم ہو جائے گا اس اعمال کو درست کرنے کا. ابھی دھڑکنیں چل رہی ہیں، ابھی اعمال کو درست کیجئے. پھر جب آنکھوں کے سامنے ہوگا پھر ہوگا کہ میرے اعمال تو بڑے خراب ہیں. یہ کیا ساتھ دیں؟ کھوکھلے ہیں یہ کھوکھلے ہیں، یہ کیا ساتھ دیں گے میرا؟ اور یہ اعمال اچھے ہوں گے. روایت میں ملک الموت کی کوئی شکل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ملک الموت کی کوئی شکل نہیں ہے. جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ملک الموت کی شکل ہوگی. نہیں سنا واقعہ؟ بہت سارے واقعات ہیں کہ ڈر لگتا ہے، دیکھا کوئی آدمی مر رہا ہے، آنکھیں باہر آ گئی اس کی. ارے کیا دیکھ لیا بھائی؟ ملک الموت کو دیکھا. اور کئیوں کو اس ناچیز نے مرتے ہوئے دیکھا اس طرح کہ بس مسکرا گئے، صرف مسکرا گئے اور روح نکل گئی. صرف مسکرا گئے. اعمال، یہ اعمال ساتھ ساتھ آگے چلے گا. اور اعمال میں جتنا اس ناچیز نے پڑھا کہ اللہ پہ ایمان رکھیے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نفع کیجیے، ان کو فائدہ پہنچائیے. اللہ کے بندوں میں نے سب سے نیچی مثال دی، ایک جانور جو اس خاتون نے جس کو پلایا تھا پانی. اس کے بعد انسان، بندہ، اس کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد جن کے وجہ سے ہم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ نیکی کیجیے. رسول نے یہی تو فرمایا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا وعدہ کرو، خدمت کرنے کا وعدہ کرو، اور صلہ ارحام، صلہ رحمی رکھو اپنے رشتہ دار. ارحام کیا ہے؟ آپ کے مادری اور پدری رشتہ دار، ننیالی اور ددیالی. ہے جی نہیں، سب سے کم کوئی ناراضگی ہے نا، کم از کم سلام دعا رکھیں. ایسا نہ ہو کسی محفل میں ملاقات ہو جائے تو دیکھ کر سلام بھی نہ کریں. کم از کم سلام کریں. یہ بھی روایت کا نہیں چھوڑے. کم از کم وہ نہ کرے، آپ کر دیجئے. اور دل میں سوچئے اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرح. جتنا بھی آپ نے کیا ہے نا جی. ایک جگہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہر خاندان میں کچھ لوگوں کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہوتا ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی ہے بات، یہ ایسی بات ہے. ہر خاندان میں کچھ لوگوں کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہوا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی دولت کو پورے پاکستان پہ لوٹائے، ایسا تو نہیں کہا. میں اتنا ضرور درخواست کروں گا کہ جو صاحب ثروت ہیں پورے پاکستان پہ تو نہیں، پورے کراچی پہ نہیں، پورے جعفریہ میں نہیں، گلبہار میں نہیں، کم از کم جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کا خیال کر لیجیے. اگر کوئی بیوہ ہے اس کا خیال، کوئی یتیم ہے اس کا خیال.
اگر صاحب ثروت مند لوگ اپنے رشتے داروں کا ہی خیال کر لینا تو ان لوگوں کو فلاں 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 نام نہیں لے رہا اداروں میں جا کر ایپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ نظام اللہ نے بنایا ہے. خمس اللہ نے، صدقہ صدقہ آپ دیجئے آفت آپ کی ٹلے گی، بھلا اس کا ہو جائے گا. خمس آپ دیجئے مال آپ کا پاک ہوگا، بھلا اس کا ہو جائے گا. جی تو کم از کم اپنے رشتہ داروں کا خیال، نظر ادھر ادھر بھی رکھیں. تو پھر یہ اداروں میں جا کر بے عزت ہونا نہیں پڑتا. آپ کے سامنے ماشاءاللہ عمر گزر گئی، بتاتے ہیں لوگ آ کے قبلہ ادارے میں گئے تھے، جوان بیٹی ہو گئی شادی کے لیے، ذلیل کیا. میں نام نہیں لے رہا، عمومی بات کر، ڈھنگ سے قبلہ بٹھانا دور کی بات دھتکار دیا. آپ کے بھائی کہاں رہتے ہیں؟ قبلہ فلاں کمپنی کا مالک ہے میرا. ارے تمہاری فلاں کمپنی میں مینیجر ہے جی، فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہے میرا بھائی، اور اس کی بہن در در اداروں میں جا کر ہاتھ پھیلا رہی ہے. سگا بھائی جو ساتھ تھالی میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہے جی، ساتھ کھا کے ایک تھالی میں پلے کے جوان ہو گئے ہیں جی، ایک بھائی وہ اے سی والے روم میں گھومنے والی کرسی پر کوٹ پہن کے عیش کر رہا ہے، اور دوسرا جو اس کا سگا بھائی ہے وہ بیچارہ اپنی جوان بیٹی کے لیے در در اداروں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. عزیز میں نے آپ سے کیا کہا، اپنے لیے اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے نا یہ والی بات، تو احسان جتانے کا رواج ہی ختم ہو جائے. پتہ نہیں آواز میری صحیح آ رہی کہ نہیں. اگر یہ رواج بن جائے کہ بھائی میں ان کی مدد کر رہا ہوں، بہن کی مدد کر رہا ہوں، بھائی کی مدد کر رہا ہوں، ارے اپنے لیے کر رہا ہوں، رضا الہی کے لیے کر رہا ہوں، فائدہ مجھے ہی ہونا ہے، تو یہ کر کر پھر میں احسان نہیں جتاؤں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ صلی اللہ محمد و آلہ. مولا کائنات زندگی ایسی گزارو، ہر مجلس کا میں آخر میں یہ کہتا ہوں، زندگی ایسی گزارو جب تلک زندہ رہو لوگ آپ سے بار 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 ملنے کے مشتاق رہیں. کتنا مخلص آدمی ہے جی، کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے فوری مدد کو جاتا ہے، نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے ہاتھوں کو دبا کر چھپا کر مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے. کتنا رحم دل ہے جی، کتنا رحم. ارے بھائی تم نے اس کی مدد کیوں کی؟ تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے پیچھے سے؟ اس کا دھندا ہے مانگنے کا؟ نہیں، میں نے قربتاً اللہ دیا. کیا میرے 100 روپے سے کیا کر لے؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ معاف کرے وہ کسی ناجائز چیز میں استعمال کرے، وہ الگ بحث ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، آپ کے 100 روپے سے کیا کر لے وہ خاتون؟ کیا کر اپنے بچے کو روٹی کھلائے گی؟ وہ کیا کر، ورنہ مانگتی کیوں آگے؟ اتنا ہی گھر میں ہوتا تو کیوں؟ کوئی 2 جگہ سے راشن لے رہا ہے، یہ میری تحقیق ہے. کیا کرے گا؟ راشن بیچے گا؟ یہ کرے. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. نہیں، اب 3000 کا پیکٹ بنتا تھا راشن کا جی، اب وہی پیکٹ 12000 کا بنتا. دینے والوں نے بھی ہاتھ ایسے کھڑا کر لیا، معاف کیجئے جی، جہاں 10 جگہ سے راشن 10 لوگوں کو جاتا تھا وہاں 2 لوگ، صرف 2 لوگ، اس سے زیادہ. قربتاً اللہ، رحم دل، اللہ کو رحم دلی. اور وہ تو مومن ہی نہیں ہے جو صرف اپنا سوچے، مومن ہے ہی نہیں. روایت سے استدلال قائم کر کے بتا رہا ہوں، مومن ہے ہی نہیں جو اپنا سوچے. مومن ہے کہ جو اپنا سوچنے سے پہلے دوسروں کا سوچے، وہ مومن ہے. پچھلا کوئی وقت رہا تو علامات مومن میں سے پورا بیان کروں گا، یہ پورا کہ علامات مومن کیا ہے. اگر وقت مختصر ہے، سلوات پڑھیں محمد عالم صلی اللہ محمد عالم. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ایک شخص آیا، بڑی خوشی خوشی آیا، مولا بہت شیعہ ہیں آپ کے، بہت شیعہ ہیں، بہت سارے شیعہ ہیں. ٹھیک ہے بھائی، جب یہ کوئی سنے گا کہ بھائی فلاں جگہ بہت شیعہ رہتے ہیں
تو چھٹتی کیا بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے، ارے شیعہ نہیں قبلہ سارے سید رہتے ہیں، ارے کیا بات ہے، کم از کم اتنا تو اظہار ہوگا ہے جی۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، مولا بہت شیعہ ہیں آپ کے، حالانکہ مختلف روایت ہیں، مولا نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں بتائیے کیوں نہیں کہا؟ مولا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کتنے شیعہ ہیں، توجہ میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھ مان، مولا کو اس سے غرض نہیں ہے کتنے شیعہ ہیں، مولا کو اس سے غرض ہے کیسے شیعہ ہیں جی، اس سے غرض نہیں ہے کتنے شیعہ ہیں نا، اس سے غرض ہے کیسے شیعہ ہیں، شیعہ ہیں کیسے۔ پھر مولانا علامت بیان، کیا وہاں کے غنی مالدار لوگ غریبوں کا خیال کرتے ہیں؟ کیا نیکوکار بڑے بانمازی لوگ جو پنجگاہ نماز میں آتے ہیں جماعت میں، کیا خطا کاروں کو معاف کرتے ہیں؟ میں تو نیکوکار ہوں جی، پنجگاہ نماز پڑھتا ہوں جی، ارے میرے سر پہ تو امام ہے شمشیر صاحب کے، ارے کیا بات ہے، مولانا لوگ مجھے مولانا سے خطاب کرتے ہیں، بہت بڑا نیک کار ہوں، اور ذرا سے کسی بچے نے کوئی خطا کر دی تیری، اتنا ظرف بھی نہیں ہے قبلہ کہ اس کا آپ معاف کر سکیں، مولا فرما رہے ہیں۔ وہ ہاؤلائی مولا نے جب پوچھا تو اس نے کہا مولا ایسا کوئی بھی نہیں ہے، مولا نے کہا لیسا ہاؤلائی شیعہ، کیا امیر غریب کو دیکھتا ہے؟ نہیں مولا، کیا نیکوکار لوگ جو بڑے متقی پرہیزگار ہیں گناہگاروں پر کچھ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان کو معاف کرتے ہیں؟ نہیں مولا، لیسا ہاؤلائی شیعہ، حالانکہ اور بھی علامت شیعہ نہیں، بہت بڑا شیعہ منصب جو ہے، جو رسول نے کہہ دیا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، کتنا بڑا جملہ ہے، اے علی تم، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کہہ دینے سے کہ میں شیعہ ہوں، کہ میں شیعہ ہوں، مولا کہیں گے نا، مولا بتائیں گے نا کہ ہمارا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، مولا بتائیں گے، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے جی، وہ کیسے جانیں گے؟ اب ایک مولانا صاحب نے مجھ سے، کسی صاحب نے کہا کہ بڑا اچھا بیان دیا، میں کیا بیان دیا؟ انہوں نے کہا کہ جہاں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں نا ممبروں سے، وہیں ان اہل بیت کے کرداروں کو بیان کرنے کا علماء ذاکرین خطبہ کو ذہن بنا کے آنا چاہیے، اور سننے والوں کو بھی جہاں سوچ کے آتے ہیں کہ میں فضائل علی، فضائل مولا کائنات، فضائل پنجتن 5، فضائل 14 معصومین سنوں گا اور دل سوز ہوں گا، خوش ہوں گا، وہاں یہ بھی ذہن بنا کے آئے، ارے اگر مولا کی کوئی بات پتا چل جائے، مولا کی کوئی تعلیم مجھے مل جائے، مولا کی زندگی کوئی واقعہ مجھے مولانا بتا دے، تاکہ میں اپنی زندگی کو جی اس واقعے کے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کروں، مولا کے اس قول کے مطابق اپنی زندگی کو نبھانے کی، گزارنے کی کوشش کروں جی۔ زندگی ایسی گزاری ہے مولا کائنات کہ جب تلک زندہ رہیں لوگ آپ سے ملنے کے مشتاق رہیں، بار بار ملنا چاہیں، بڑا نیک آدمی ہے جی، اور بڑا روحانی آدمی ہے، 5 وقت نمازی، آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھیں دیکھ کر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم بہتر، ہم نماز میں کیوں نہیں آئے، ہم سچ کیوں نہیں بول رہے، ہے ایسے متقی بھی ہیں، ضرور نہیں ہے امامہ لگانے والا ہی متقی ہو، امامہ لگانے والا متقی پرہیزگار، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مولانا شمشیر صاحب نماز پنجگانہ پڑھ کر، تہجد پڑھ کر جی مولانا بن کر اپنی انا میں رہے، اور ایک یہ بیچارہ کون، یہ مزدور، یہ بیچارہ مزدوری کر کر، انکساری کر کر مولانا سے آگے بڑھ گیا، مولانا تکبر کر کے پیچھے چلا گیا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد، صلی علی محمد و آل۔ نام کسی کا نہیں لیا میں تکبر کر کے وہی ٹھہر گیا، وہ بیچارہ غریب ایک مزدور، وہ محنت کر کے حلال روزی کما کر جی، اور انکساری پیدا کر کر ہم سے آگے بڑھ، ٹھیک ہے،
عزیزو جب آپ مر جائیں مولا فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ پر گریا کریں، آپ پر گریا کریں۔ کیسے گریا کروں میں؟ آپ مجھ پر کیسے گریا کریں؟ اے جی مولانا بالکل وقت پہ آتے تھے، ذرا ٹائم چھٹی بھی نہیں کرتے تھے، روزانہ نماز پڑھاتے تھے، یاد کر کے روئیں گے؟ جی ایک آدھ دفعہ چھٹی تو کر لینی چاہیے مولانا کو۔ تو بچے بھی روزانہ مولانا کے سپارہ پڑھا رہے ہیں، کبھی تو 2-4 دن چھٹی ہو جانی چاہیے، یہ یاد کر کے روئیں گے جب میرے مرنے کے بعد؟ جی نہیں، سب سے بڑی چیز کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو نا، اس کو عزت دیجیے، اور دوسرا اس کو محبت دیجیے۔ انسان تو کیا جانور بھی آپ کا موتی ہو جائے گا، عزت و محبت دیجیے، کچھ نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ مولا فرما رہے ہیں جب مر جاؤ تو لوگ آپ پر گریا کریں، یاد کر کر کے کیسا شخص تھا، وہ ہوتا تو آج ایسا نہیں ہوتا، اس کے ہوتے ہوئے آج ایسا نہیں ہوتا، بڑا رحم دل شخص تھا، کاش وہ ہوتا، کاش وہ ہوتا۔ جی اگر سگا بھائی ہے تو بھائی کو یاد کر کر کے روئے گا، ارے میرا بھائی زندہ ہوتا تو آج میری یہ حالت نہیں ہوتی، ارے میری بہن یاد کر کے میرا بھائی زندہ ہوتا آج میں در در کی ٹھوکریں نہیں کھا رہی ہوتی۔ جس طرح اولادیں روتی ہیں اپنے ماں باپ پر کہ اگر باپ زندہ ہوتا تو آج مجال تھی کوئی مجھے آنکھ دکھا دے، اس طرح بہنیں یاد کر کے روتی ہیں۔ کردار ایسا بنائیے، زبان میٹھی کیجئے، اخلاق اچھا کیجئے، یہی چھوڑ کر جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں جب تک زندہ رہو لوگ آپ سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب آپ مر جاؤ تو لوگ آپ پر گریا کریں، آپ کو یاد کر کے گریا کریں۔ عزیزان یہ گریا کرنا اگر نہیں آ رہا، آئیے مدینہ چلے۔ وہ امام جب مولا حسین کی آخری رخصت تنہا ہے مولا، اب رہ گئے، بنو ہاشم کو ساتھ لیے آئے تھے، انصار چاہنے والے دوست، اب تنہا رہ گئے۔ سوچئے آخری ننھی سی جان جو آغوش میں تھی اس کا بھی لاشا اٹھا لیا، اب تنہا حسین ہے، اکیلے حسین، نظر یمیناً و شمالاً، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نہیں، تنہا حسین ہے، آخری رخصت کو ہے۔ بہن سے ملاقات ہوئی، بہن ذرا چلو بیٹے سے الوداع لے لوں، آخری ملاقات کر لوں زین العابدین سے۔ میں نے کہا نا مدینے چلیے، مدینے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ مولا حسین نے کیا کہا۔ آخری رخصت کو مولا حسین جب بیٹے کے پاس آئے تو باپ کی حالت یہ تھی کہ لاشیں اٹھا اٹھا کر خون جسم پہ لگا ہوا تھا، ہے نا؟ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کو خون میں لت پت دیکھے، پھوپھی اماں قریب گئیں، سجاد اٹھیے، بابا آخری الوداع کو آئے ہیں۔ جیسے امام سجاد نے آنکھ کھولی اور کھول کے اٹھنا چاہا، پھوپھی اماں لائیے مجاسا دے دیجیے، اٹھ کر بابا کی طرف دیکھا، بابا آپ کی یہ حالت، ایک ایک کر کے نام لینا شروع کیا، بابا بابا چچا عباس کہاں ہیں بابا، علی اکبر کہاں ہیں بابا، قاسم کہاں ہیں بابا، اونو محمد کہاں ہیں بابا، ارے نام کتنا لیتے مولا،
کہ امام حسین نے دیکھا کہ میرا بیٹا پوچھتا جائے گا، ایک جملے میں مولا نے چپ کرا دیا، اے سجاد بیٹا اس وقت خیام میں مردوں میں یا تم رہ گئے ہو یا صرف میں رہ گیا، بیٹا میری طرف سے بھی آخری خدا حافظ۔ اب یہاں سے چلے ہیں کہ اتنے میں امام سجاد نے اٹھنا چاہا، پھوپھی اماں لائیے تلوار دیجئے، لائیے نیزہ دیجئے، بولے کیا کرو گے؟ بولے میرا بابا بوڑھا میدان میں جا رہا ہے، میں جوان بیٹا نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسین نے کہا سجاد تمہیں میرے حق کا واسطہ، بیٹا تمہیں ماؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ بیٹا کوفہ جانا ہے، بیٹا کوفہ سے شام جانا ہے، وہاں سے مدینہ لوٹنا ہے۔ تو امام سجاد جب مدینہ میں تھے، میں پھر کہتا ہوں بار بار، 35 برس 40 برس سوچئے، دل کو رکھ کے سوچئے کہ 35 برس رونا کسے کہتے ہیں؟ ہر بات پہ رونا، کبھی کسی کا شادی کا سنے ہائے علی اکبر کہہ کے رونا، کبھی کسی بچے کی ولادت کا سنے ہائے علی اصغر کہہ کے رونا، اور جب کسی بچی کا نام سکینہ سنے تو یہ میرا جوان امام اتنا روتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں اتنا تھا کہ لوگ کسائی گوشت پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے کہ ابھی امام گزریں گے، امام تڑپ کے روئیں گے۔ کسائی اپنے جو ذبیحے پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام سجاد کا وہاں سے گزر ہوا، ایک کسائی ایک گوشت پر کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ جب کپڑا ڈالنا بھول گیا تو امام سجاد نے جب کٹے ہوئے اس گوشت کو دیکھا تو وہیں بیٹھ گئے۔ کسائی سے پوچھا، جوان بیٹے نے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا ہے نا؟ ایک مرتبہ پوچھا، اے کسائی یہ بتا تو جب اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو نے اس کو پانی پلایا تھا؟ کسائی کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں، آپ کی نانا کی شریعت کو جانتا ہوں، جب جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پوچھ لیا، پانی رکھ دیا جاتا ہے، میں نے پانی پلایا تھا مولا۔ دوسرا سوال کہ یہ بتا کہ جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو نے خنجر کو تیز کیا تھا؟ مولا میں جانتا ہوں کہ خنجر تیز کرنے سے درد کم ہوتا ہے۔ اور تیسرا سوال کہ اے قصائی یہ بتا کہ جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا اس جیسا اسے دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا مولا میں جانتا ہوں کہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے دوسرے جیسے ہم جس جانور کو نہیں دکھاتے۔ میرے مولا وہیں بیٹھ گئے اور ہاتھوں کو سر پہ مار کے کہتے ہیں، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا حسین، ارے میرے بابا کو جب ذبح کیا جا رہا تھا، ارے میرا بابا زخموں سے چور چور تھا اور 3 دن کا پیاسا بھوکا میرا بابا تھا۔ اور دوسری مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ جب میرے بابا کو شمر خنجر چلا رہا تھا، ارے خنجر کند کرتا ہوا چلا تھا۔ اور تیسری مرتبہ مولا کہتے ہیں، ہائے میرے بابا، ارے شمر میرے بابا کو خنجر پھیر رہا تھا، ارے میری پھوپھی اماں چند قدموں تک فاصلے پر میرے بابا کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی، کہتی تھی اے شمر میرے بھیا کو ذبح نہ کرنا۔ یہ منظر ایک بہن اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی تھی اور آواز لگاتی تھی شمر، اور مولا حسین کہتے تھے زینب خیموں میں جائیے۔ اور روایت میں لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ جب میں خنجر چلانا چاہتا تھا تو میں نے دیکھا کوئی نقاب پوش بی بی ہے دامن کو پھیلائے، اے شمر
میرے حسین کو ذبح نہ کر، میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ ہائے امام سجاد، ہائے امام سجاد، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، چاہنے والوں نے کئی مرتبہ، چاہنے والوں کو گمان ہوا کہ لگتا ہے مولا دم توڑ گئے، مولا مر گئے، قریب آئے، اٹھایا مولا، اتنا روتے ہیں مولا، اتنا روتے، کہا منہال اس پر نہیں کہ ہماری شہادت کی وجہ سے، منہال شہادت تو ہماری میراث ہے، منہال جوان بیٹا تھا میں، میری آنکھوں کے سامنے کوئی میری ننھی سی بہن کو تماچے مارتا تھا، ارے اسی بہن کو میں نے زندان میں دفن کیا، منہال کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو تماچے مارے جائیں، منہال پھوپھی اور ماں کو تماچے مارے جائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔